بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرولہ میں اس وقت ہو کا عالم تھا، سبھی سو رہے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اب کچی نیند میں ہی ہوں گے، لیکن سبھی اپنے اپنے روم میں تھے۔ ان سب میں ایک بندی ایسی تھی جسے ایک لمحے کو سکون نہ تھا۔ اپنے پارٹنر کرن عزیز اور سمیر سکندر کے ساتھ فل پلاننگ کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہاں ہو گیا یہ لاسٹ بھی۔ ہاتھ جھاڑتی کشش بڑے پر اعتماد انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ کرن اور سمیر نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ انہیں تو بخش دیتی آفت کا پرکالا سمیر دبی دبی آواز میں چلایا۔ اپنی بڑی بڑی گول آنکھوں کو سمیر پہ فٹ کیے، اسے بھویں کھینچی۔ کس خوشی میں؟ انداز تیکھا تھا۔ میرے لیے گھر کا ہر فرد برابر ہے اور یہ بھی اسی گھر کا فرد ہے۔ بند دروازے کے باہر کھڑے مزے سے دلیل دی، نکلو یہاں سے میری ماں، انہوں نے ہماری کھسپس سن لی نا تو ہمارا کچومر نکال دینا ہے۔ کرن نے اس کا ہاتھ تھاما اور تینوں گارڈن تک بھاگے تھے۔ چلو جی اب بس 5 منٹ اور پھر ہوگا بلاسٹ۔ کشش نے دونوں ہاتھوں سے خوشی سے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ بلاسٹ؟ سمیر نے منہ بنا کے پوچھا۔ یس پارٹنر، بلاسٹ۔ کاندھے پہ زور سے دھموکا جڑا۔ تھی وہ چھوٹی سی لیکن اس کے اندر جان بڑی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا آج دہشت گردی کے چکر میں جیل کے اندر ہوں گے۔ سمیر نے بے چارگی سی صورت بناتے ہوئے کہا، نا اتنی جلدی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، بس 2 منٹ رہتے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ کشش خوشی سے بولی۔ کرن کا دل لرزا۔ اسے اس سب کے بعد کے حالات نظر آ رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ گھر والے پھانسی پہ چڑھانے میں منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ آج 1 منٹ۔ کشش نے لائٹر جلایا۔ پٹاخوں کی ایک لمبی قطار کا سرا اس کے ہاتھ کے سامنے ہی تھا، جبکہ اسے کہیں ایک سرے گھر کے سب افراد کے روم کے دروازوں کے پوری شان سے براجمان تھے۔ ریڈی اینڈ بلاسٹ۔ ساتھ ہی پٹاخے کی تار کو آگ لگا دی جس کا رخ اندر کی طرف تھا۔ وہ ابھی میٹنگ کی ویڈیو کانفرنس کال سے فری ہوا تھا۔ کافی لمبی میٹنگ تھی۔ فارن کنٹری سے اہم شخصیات آ رہی تھی جنہوں نے اس کے ہوٹل التاج سکندر میں قیام کرنا تھا۔ ان کے بارے میں ڈیٹیلز وغیرہ اپنے بزنس پارٹنر خازق شمریز کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے کے بعد اب سکون کی نیند لینے کا سوچ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بڑا بزنس مین نہیں بنا تھا، اس میں اس کی محنت، اس کی شدت پسندی اور ان سب سے بڑھ کر اس کا فاتح کہلانے کا جنون شامل تھا۔ اور آج وہ ایک نہیں بلکہ شہر کے سب سے اعلیٰ اور معیاری 6 ہوٹلز کا مالک تھا۔ وہ اپنی شان اور اپنی طرز کے پورے شہر میں جانے مانے جاتے تھے اور ان سب کو کامیاب کرنے میں اس کے دوست حاذق کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، میر ولا کا سب سے بڑے پوتے میر یامین سکندر ہیں، جو اپنے نام کے بھی ایک ہی ہیں۔ ابھی وہ نیند کی وادیوں میں کھونے ہی والا تھا، ایک دم سے باہر سے زور زور کی آوازیں آنے لگی۔ ایک پل کو تو وہ اپنے حواس بحال کرنے میں لگا گیا۔ شاید گولیاں چل رہی ہیں ہمارے گھر میں۔ یامین انہی قدموں سے اٹھا اور بنا جوتے پہنے وہ باہر بھاگا۔ دروازہ کھولا کہ منہ کے سامنے جلتے پٹاخوں نے اس کا دماغ بھگ سے اڑایا۔ یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ سبھی اپنے روم سے باہر نکلے تھے۔ سب کے چہروں پہ ایک ڈر تھا۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ منجلی چچی نے ماتھے پہ ہاتھ مارتے پوچھا، یہ سب کس نے کیا؟ نہال سکندر نے اس غصہ ضبط کرتے پوچھا، جبکہ اس گھر، اس بنگلے کے مالک تاج سکندر سب کے دادا جی بڑی فرصت سے لب پہ مسکان سجائے یہ نظارہ کر رہے تھے جن کا رخ اب گارڈن کی جانب تھا۔ باقی سب کا رخ بھی انہی کے پیچھے تھا۔ وہ سب گارڈن ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ آس پڑوس بھی شاید ڈر کے مارے جاگے ہوں گے، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ سرپرائز! ہیپی نیو ایئر دادا جی! کشش کی چہکتی آواز پہ سب دم بخود رہ گئے، جبکہ کشش کی اسمائل جو انتہائی خوبصورت تھی، دادا جی سے ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ بہت سے چہرے خوش تھے تو بہت سو کے چہرے پہ ناگواری تھی، بالخصوص یامین سکندر کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ دادا جی نے اپنی باہیں وہاں کی اور کشش جو سب کو خاموش اور خراب موڈ دیکھ کر تھوڑی رنجیدہ ہوئی تھی، دادا کے مسکرا کے بازو پھیلانے پہ ان کے سینے سے جا لگی۔ پاس کھڑے سمیر اور کرن نے سب کا شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی، ورنہ آج پکا جیل کی ہوا کھانی تھی۔
आई लव यू दादाजी। कशिश की सुरीली आवाज़ जहाँ दादाजी के कानों में रस घोल रही थी, वहीं यामीन को उसकी आवाज़ जहर लग रही थी। मेरी जान, ये कौन सा तरीका है हैप्पी न्यू ईयर कहने का? दादाजी ने अपनी लाडली पोती को देखा, जिसको देख देख के ही तो वो जीते थे। जान बसती थी उसके अंदर दादाजी की। इट्स प्योर माई आइडिया। सारा क्रेडिट खुद लिया। समीर और किरण का मुंह खुला रह गया। अरे सिर्फ यही नहीं, इस तरफ आए सब। दादाजी को खींचते वो गार्डन के दूसरे तरफ ले गई, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, और एक चॉकलेट केक जिसकी बहुत सारी लेयर्स थी सामने बहुत खूबसूरत अंदाज में रखा गया था। सबकी नजरों में सताइश थी। वाह भाई, कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत है ये। समैया बेगम ने तारीफ की तो कशिश का सर मजीद फख्र से बुलंद हुआ। आ जाएं सब, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। सबको इकट्ठा किया। वो दादाजी को केक काटने का बोलती उनके बिल्कुल साथ खड़ी हो गई। यामीन पुत्र आ जा यार, तेरे बगैर कट सकता है क्या भला? मुंह बनाता यामीन वॉकआउट करने लगा था कि दादाजी की पुकार पे रुका। एक नज़र मुंह बनाती इस चमगादड़ को देखा जो उसे चमगादड़ ही लगती थी, और दूसरी तरफ चांद से प्यारे दादा जान, जिनकी वो कोई भी बात भला कब टाल सकता था। चलता हुआ उन्हीं के दाएं तरफ कान खड़ा हुआ। पार्टनर, कैमरा ऑन। वो चहकती हुई समीर से बोली। बेशुमार तालियों और शोर की आवाज़ पे केक काटा गया। आसमान पे आतिशबाजी की गई। सबकी नजरें आसमान पे थी। एक लम्हे को हर तरफ खामोशी छा गई। ब्यूटीफुल। कशिश ज़ेरे लब बुड़ाई। यामीन की नज़र आसमान से हटकर दादाजी की बाएं तरफ खड़ी इस पटाहा पे गई, जो दम बखुद आसमान पे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में खास चमक थी, सुनहरी चमक, जो इसे सबसे अलग बनाती थी, जो सिर्फ बहुत ज़्यादा खुशी के लम्हे में उसकी आंखों में नजर आती थी। अगर कोई भी एक बार वो चमक देखता तो देखता रह जाता, पलक झपकना भूल जाता। अभी यामीन का भी यही हाल था। वो भी बिना पलक झपके उसकी आंखों में देखे जा रहा था। वो पलटी और दादाजी के साथ लगी, खुश हो रही थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे से हट ही ना रही थी। काट किया हुआ केक दादाजी के मुंह में डाला। बारी बारी सबको खिलाती जा रही थी। वो खिलाते हुए वो यामीन की तरफ बढ़ी और हाथ उसके मुंह के आगे किए। वो मुस्कुरा के इसे खाने का इशारा कर रही थी। कशिश ने केक उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। इसी लम्हे यामीन ने उसकी कलाई पकड़ी। कशिश की मुस्कुराहट सिमटी। ओ खा ले पुत्र, बहुत अच्छा और मज़े का है। दादाजी ने केक का एक और पीस उठाते हुए यामीन को प्यार से कहा। यामीन ने उसके हाथ से केक लेकर साइड प्लेट में रखा और वहां से निकलता चला गया। खड़ूस। कशिश ने हमेशा वाला लक़ब उसे फिर से दिया।